مذاکرات ناکام تو نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ مذاکرات رکے ضرور ہیں، دونوں فریق جا کے اپنے اپنے ممالک میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ یہ جو امریکہ اور ایران کے اختلافات ہیں یہ 4 دہائیوں سے زیادہ طویل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک نشست میں بیٹھیں اور سارے گلے شکوے ختم کریں اور آپس میں گلے لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ یہ فلموں میں تو ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی اچیومنٹ حاصل ہو چکی ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ یہ فریق متحارب ممالک آپس میں بیٹھ چکے ہیں۔ تینوں وفد کی سٹیٹمنٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ مذاکرات آگے چلیں گے۔ مذاکرات میں ایک فریق جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب نے جس تحمل برداشت سے اس سارے جنگ کے منظر کو دیکھا ہے، اگر سعودی عرب کی جانب سے ذرا سے بھی اشتعال کا مظاہرہ کیا جاتا تو اس جنگ کا دائرہ بہت پھیل جانا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں پاکستان میں بہت زیادہ ہیپننگ رہی، اسپیشلی اسلام آباد میں، اور جو ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے یہی کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی مذاکرات ناکام تو نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ مذاکرات رکے ضرور ہیں، دونوں فریق جا کے اپنے اپنے ممالک میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اب مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگلے آنے والے دنوں میں دونوں پارٹیز دوبارہ بیٹھیں گے، کیونکہ ذرائع یہی بتا رہے ہیں، بلکہ خواجہ آصف نے آج کنفرم کر دیا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ مذاکرات کی بیٹھک ہو سکتی ہے۔ بہت سے سینئر صحافی بھی یہ بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ذرا اس پہ آج ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ ہوگا کیا۔ اس کے بعد ٹرمپ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی ہم ناکہ بندی کر دیں گے۔ دوسری طرف ایران سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو ہوگا کیا، اس حوالے سے ذرا بات ہوگی۔ اور اس سارے سچویشن کے اندر جب یہ ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود تھے اور پاکستان کا میڈیا جس نے بہت اچھے طریقے سے اس ساری چیز کو کور کیا، لیکن کہیں نہ کہیں پاکستانی جرنلسٹ کو ٹرول کیا جا رہا ہے۔ وہ کیوں ٹرول کیا جا رہا ہے، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ ریزن کیا بنائی جا رہی ہے۔ اور ایک جماعت جس کے کچھ لوگ اس طرح سے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، وہ جماعت خود کنفیوژن کا شکار ہے یا وجہ کیا ہے۔ اس ساری سچویشن میں پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے، بہت سے لوگوں کا یہ بھی ابہام ہے کہ اس ساری سچویشن میں معیشت کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ اور پھر تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ہم 19 اپریل کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا اس پہ بات کریں گے کہ وہ کس طرح کا جلسہ ہوگا، کون کون اس میں موجود ہوگا۔ اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو آج پنجاب میں ایک سروے کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 69% لوگ، یعنی 59% لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کی کارکردگی سے، 2 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ انہی تمام تر موضوعات پہ آج بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو جو خبریں آ رہی تھیں کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، میرے خیال سے یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے۔ اس میں پاکستان نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے وہ بہت بہترین طریقے سے رول پلے کیا ہے۔ 2 باتیں آپ نے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا رول کیسا تھا، اور اس کے بارے میں ہم خود کیا کہیں، ساری دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں امریکہ، ایران، ساری دنیا کے ممالک پاکستان، ساری دنیا کے جرنلسٹ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کیا مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، کیا مذاکرات میں ناکامی ہو گئی ہے، ٹائم فش ختم بات؟ تو میرے خیال میں یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے اختلافات ہیں یہ 4 دہائیوں سے زیادہ طویل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک نشست میں بیٹھیں اور سارے گلے شکوے ختم کریں اور آپس میں گلے لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ یہ فلموں میں تو ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ ممالک جو ایک دوسرے کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، جو بموں اور میزائلوں کی زبان میں بات کر رہے تھے، جو تہذیبوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ بالآخر مذاکرات کی میز پر بیٹھے، اچھی ٹاکس ہوئیں، گفتگو ہوئی۔ اور اس کے بعد جیسے ایران کے وفد کی جانب سے، غالب حافظ صاحب کی جانب سے آیا کہ تقریباً مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، لیکن 1-2 نکات پر ایسا ہوا کہ پھر ٹیبل جو ہے وہ بساط ہی الٹ گئی۔ یہ بالکل ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے، سارے معاملات ایک دم طے نہیں ہو جائیں گے، لیکن بہت بڑی اچیومنٹ حاصل ہو چکی ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ یہ فریق متحارب ممالک آپس میں بیٹھ چکے ہیں۔ اب آپ کا سوال کہ مستقبل کیا ہوگا،
بھائی 2-3 ہمارے پاس انڈیکیشن ہے. اسحاق جیسے ہی مذاکرات کال آف کرنے کی بات ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی، جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ آئی اور ایرانی وفد کی اسٹیٹمنٹ آئی. تینوں وفد کی اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ مذاکرات آگے چلیں گے. کسی شخص نے 22 تاریخ کے بعد جو کہ جنگ بندی کی آخری تاریخ ہے اس نے بم برسانے یا جنگ شروع کرنے کی بات نہیں کی. خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ ابھی آپ نے دیکھی، انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ ایک اگلا دور ہونا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں. انہوں نے ساتھ ساتھ بھارت میں ہونے والے ماتم کا بھی ذکر کر دیا. لیکن آج انصار بھائی صاحب کی بہت اہم خبر ہے اور انہوں نے بڑے واضح طور پر لکھا کہ پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کا اگلا دور ہو. اور یہ اتنی سنجیدہ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ معاملات آگے چل رہا ہے. ابھی کچھ مزید خبریں بھی آ رہی ہیں، کچھ ممالک کا وزٹ بھی ہو سکتا ہے اور ان معاملات میں اب یوں لگتا ہے کہ اب بات آگے بڑھے گی اور 22 تاریخ کے بعد بھی جنگ بندی رہے گی جو کہ دنیا کا پہلا کنسرن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 22 سے پہلے دوبارہ دونوں ممالک ایک ٹیبل پہ دوبارہ آ سکتے ہیں؟ انصار بھائی صاحب کا سٹوری سے تو یہی لگتا ہے کہ 22 سے پہلے یہ معاملہ طے ہو جائے گا، لیکن میرے خیال میں دوبارہ مذاکرات تو اتنی جلدی نہیں ہوں گے، کچھ ٹائم لگے گا، 1-2 مہینے لگیں گے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی ایکسٹینڈ ہو جائے جو کہ اس وقت دنیا کی بہت بڑی فتح ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب ماضی میں بھی اگر ہم ماضی اٹھا کے دیکھیں، ایران اور امریکہ کی جب یہ درمیان معاہدہ ہونا تھا تو 13 ادوار ہوئے تھے عمار صاحب، اس کے بعد جا کے معاہدہ ہوا تھا. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں نا کہ مذاکرات ناکام ہوئے اور اس میں پاکستان کو بھی کوئی کامیابی نہیں ملی، تو یہی پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ دونوں ممالک کی قیادت یہاں پہ موجود تھی. پاکستان میں مذاکرات ہوئے تو بہت اہم. اس میں ایک اور بات جو ہے جو ابھی تک آفیشیل ذرائع سے کنفرم نہیں ہوئی لیکن بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں اور جیو اور ARY پہ بھی وہ واضح طور پر دکھایا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عرب کا، جس میں شاید فیلڈ مارشل صاحب بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. متوقع طور پر یہ دورہ 16 تاریخ کو ہوگا. یہ ابھی تک حتمی طور پر ہمارے پاس نہیں آیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ دورہ ہوا تو بہت ہی زیادہ سگنیفیکنس کا حامل ہوگا، اس لیے کہ اس سارے مذاکرات میں ایک فریق جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب نے جس تحمل برداشت سے اس سارے جنگ کے منظر کو دیکھا ہے، اگر سعودی عرب کی جانب سے ذرا سے بھی اشتعال کا مظاہرہ کیا جاتا تو اس جنگ کا دائرہ بہت پھیل جانا تھا. اب سعودی عرب کے تحمل اور برداشت کی وجہ سے مسلم امہ ایک جگہ متفق ہے. اب کوئی نفاق انتشار نہیں ہے اور اس کا سارا سہرا سعودی حکومت کو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور وہ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں اس ساری سچویشن میں. اچھا، ٹرمپ کی عمار صاحب جو ہم اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شاید آبدائے ہرمز پہ ناکہ بندی اور جو جہاز گزرے گا اس کا بھی برا حال کریں گے. اور پھر دوسری طرف جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ایران نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر $4 سے $5 پیٹرول کو بھی آپ ترسیں گے. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوں گی چیزیں؟ پھر معیشت پہ اوور آل کیا اثر پڑے گا؟ دنیا کی معیشت پہ تو پڑے گا ہی، اور پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، یہ جو مذاکرات یہ والے ہونے تھے نا، اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ماحول تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری 24 گھنٹے دے دیے، آخری 12 گھنٹے، 6 گھنٹے، 2 گھنٹے رہ گئے، یہاں تک جا کر پھر مذاکرات پر آئے تھے. مجھے یوں لگتا ہے اس میں سے بہت ساری اسٹیٹمنٹ اپنا فیس سیونگ کے لیے دی جا رہی ہیں. جیسے غالباف صاحب کا ٹویٹ تھا، اس کے اندر آخری 2 جملے بڑے خوبصورت تھے. انہوں نے کہا نیک نیتی کو ہی سامنے لاتی ہے اور دشمنی سے دشمنی ہی پیدا ہوتی ہے. تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے نیک نیتی کی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. اور یہ اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں میڈیا کنزمپشن کے لیے زیادہ ہے، لیکن ان اسٹیٹمنٹ کا فرق بہت پڑ رہا ہے. ان اسٹیٹمنٹ کا فرق یہ پڑ رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ زمین آسمان سے نیچے آ گئی ہے. ڈالر کی پرائس پاکستان میں اب پتہ نہیں کہاں پہ پہنچی، لیکن جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ دنیا بھر میں بڑھنا شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ابھی پچھلے دنوں ڈیزل میں ریلیف دیا تھا، 100 روپے زیادہ، پیٹرول میں 12، لیکن اگر قیمتیں بڑھتی رہیں تو ہو سکتا ہے یہ ریلیف واپس بھی ہو جائے. پاکستانی اسٹاک مارکیٹ بھی اسی طرح ظاہر ہے دنیا کی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے چل رہی ہے اور اس ساری چیز کا اثر دنیا کی معیشت پہ بہرحال پڑے گا. اور اس بات کا ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا. آج ایک سٹوری بھی ہے شاید اکانومسٹ کی، انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ
ایران پر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ معیشت کو برباد کرے گا اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی لے ڈوبے گا. وہ ہمیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نا اپنے موڈس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں، ان کے موڈ سوئنگس بڑے ہوتے ہیں. ایک ٹائم پہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ وہ دوسری اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. لیٹس سی کہ یہ میرے خیال میں اتنا سمپل نہیں ہے. ہم یہ ظاہر ہے ہم لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں، کبھی وہ صبح غصے میں کچھ ٹویٹ کر دیتے ہیں. از اے پراپر بزنس مین. انہیں پتہ ہے کہ ان کے بیان سے دنیا میں کیا تہلکہ مچتا ہے، کب سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے، کب سٹاک میں. اور ٹرمپ کے جتنے دوست ہیں سارے کے سارے سٹاک میں بزنس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو فائدے بھی پہنچاتے ہیں، ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. لیکن ٹویٹ تو اس کا ساری دنیا میں ذکر ہو رہا ہے جو شہباز شریف نے کیا. پتہ نہیں 3,000 ارب روپے کا ارب ڈالر کا فرق پڑا دنیا میں، اور دنیا کی معیشتیں زمین سے آسمان تک چل گئی. بہت بڑی بات ہے. ٹویٹ کے بعد آج بھی وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے تھے اور شہباز شریف کی تعریف کر رہے تھے. تعریف وہ جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ کام میرے پاکستان نہیں آنا ہے یہ ساری سچویشن میں. اچھا یہ سارا تو ہوا جب مذاکرات ہمارے سب پاکستان میں ہو رہے تھے، تو میڈیا کے لیے بڑا اچھا انفارمیشن منسٹری نے ایک سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ جا کے کوریج کی. لیکن جرنلسٹ کو ٹرول کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا بنی؟ بھئی آپ خود وہاں پر موجود تھیں اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا. بڑی دلچسپ کہانی. جس طرح ٹرول کیا جا رہا ہے نا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ صرف کھانے پینے گئے تھے اور کھانے کا انتظام تھا اور بس اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا. اتنی مضحکہ خیز یہ سٹوری ہے. خیر اس میں کچھ چینلوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے صرف جو ویڈیوز بنائی ہے نا فیسیلیٹیشن سینٹر کی، وہ صرف کھانوں کی بنائی ہے اور بنائی نہیں، تو انہیں لوگوں کو اندازہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی. اس قدر اچھا خوبصورت فیسیلیٹیشن سینٹر بنا ہے، ہر سہولت وہاں پہ موجود تھی. لیپ ٹاپس لوگوں کے لیے ایڈیشنل موجود تھے، انٹرنیٹ کنیکشن موجود تھا، کافی کا انتظام تھا، الیکٹریسٹی، اسٹیج بنے ہوئے تھے، پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز بنے ہوئے تھے، اب ریکارڈنگ کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، والز بنی ہوئی تھی جہاں آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر چائے کھانے پینے کا انتظام تھا. لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا. شاید وہ جو لوگ نہیں گئے نا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر جانا بہت دشوار تھا. کوئی شخص اپنی گاڑی پہ نہیں جا سکتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ایک یہ موون پہ ایک ہوٹل کے سامنے سے ایک شٹل چلتی تھی، اس پہ بیٹھیں گے اور پھر وہاں پہنچیں گے. کوئی گاڑی نہیں جا سکتی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے شٹل پر آئیں گے اور آپ مجھے کم از کم شٹل میں بیٹھتے ہوئے جاتے ہوئے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، آتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا. کچھ جرنلسٹ تھے جو 24 گھنٹے وہاں پہ رہے، جو فورن جرنلسٹ بھی تھے، ظاہر ہے وہ کور کرنے آئے. تو 24 گھنٹے وہاں نہ کوئی فوڈ پانڈا آ سکتا تھا، نہ کوئی اور ریسٹورینٹ کی فیسلٹیز تھی. تو پاکستان نے اپنے مہمانوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا کہ نہیں کرنا؟ بالکل کرنا تھا. کس قدر چھوٹی بات پہ ان کے دماغ اٹکے ہوئے. پورا فیسیلیٹیشن سینٹر نہیں نظر آ رہا، منسٹری آف انفارمیشن کی اتنی خوبصورت ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی، یہ صرف کھانے پینے پہ اٹکے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں خبر تو کوئی تھی نہیں. خبر دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس، نہ سی این این کے پاس، نہ سکائی کے پاس، نہ فاکس کے پاس. اس موقع پہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تجزیہ کرتے ہیں یا سائڈ سٹوریز تلاش کرتے ہیں. آپ مختلف لوگوں کے ملکوں کے لوگوں سے اوپینین لیتے ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں اور ان کے حالات اور ان کا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں. سائڈ سٹوری تلاش کریں گے نا. اب مذاکرات کی خبر نہیں آ رہی اور وہ بڑی عقل مندی کی ہے حکومت پاکستان نے. کوئی خام خواہ کا سنسنی خیزی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستانی فارن منسٹری نے میڈیا بہت اچھا ہینڈل کیا. ورنہ تو سنا ہے کسی صاحب نے لگا دیا تھا اپنا تھم نیل کہ جے ڈی وینس جو ہیں سیدھا اڈیالہ جیل چلے گئے. تو اس طرح کی حرکتیں الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہونی تھی، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا گیا. اور میرے خیال میں میڈیا نے جتنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا وہ کمینڈیبل ہے. لیکن یہ جو کھانے میں پھنسے رہے نا، یہ بڑے دلچسپ کھانے میں اور اس طرح کی ویڈیوز جنریٹ کروا کے بس پتہ نہیں. پھر وہ کچھ خبریں اس طرح سے بھی آ رہی تھیں. عمار صاحب آج آپ نے کالم بھی لکھا، بڑا اچھا کالم تھا. نہیں کھانے سے بات ختم کرتے ہیں نا بھائی. اچھا یہ مجھے احساس حاصل ہے کہ انہوں نے نا اے آئی سے بے تحاشا ویڈیوز جنریٹ کی، تصویریں کہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں، کسی ویڈیو میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ویڈیو میں. مجھے یہ احساس حاصل ہے کہ ہر ویڈیو میں مجھے انہوں نے ضرور رکھا ہے. بالکل ایسے ہی کام نہیں دیکھا، لیکن وہ جب جو خبر لوگوں تک پہنچ رہی تھی وہ کنونشن سینٹر سے ہی پہنچ رہی تھی نا، اور کہاں سے پہنچ رہی تھی. لیکن بس وہ ٹرول تو ہونا ہی تھا. اچھا عمار صاحب، ایک آپ نے وہ نہیں دیکھا وہ جھنڈے استری کرنے میں اسی سائڈ پہ آنے لگی ہوں. ایک جماعت جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے لوگ ہیں، لیکن وہ تو یہ جو
تو ان کو کوئی خبر نہیں ملی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جھنڈے بغیر استری کے لگائے ہوئے ہیں. اچھا، یہ آپ کی سادگی پر مجھے تھوڑی سی حیرت ہے. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شہباز گل جیسے لوگ تحریک انصاف کے اب تو میں نہیں سمجھتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3-4 لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ہیں تحریک انصاف کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں. ٹرو. یہ نہ عمران خان کو رہا ہونے دینا چاہتے ہیں، یہ نہ امن کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ پاکستان سے محبت کی کوئی بات دینا چاہتے ہیں. یہ صرف کرائسس اور سنسنی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی بنیاد پر اس کے ویوز بنتے ہیں. یہ ایک پوری نسل کو ذہنی طور پر مفلوج کر چکے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر یرغمال کر چکے ہیں پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی برائیاں کر کر کے. شہباز کے یار آپ دیکھیے وہ کیا اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، کون سا ملک ہے جو پاکستان کی تعریف نہیں کر رہا؟ وہ کہہ رہے جھنڈے استری نہیں کر کے لگائے ہوئے. اصل میں نا آپ امیجن کیجئے کہ ان لوگوں کی سوچ کس قدر محدود ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ مریم نواز جب کوئی جلسہ کر کے آتی تھی کہتی یہ دیکھیں جی کہ انہوں نے پرس کون سا لیا ہوا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ نہیں سننا. ان کے دماغ یا 804 نمبر جوتی پہنی ہوئی ہے، وہ اس حد تک ہی ہے ان کے دماغ، اس کے دماغ آگے نہیں چلتے. تو بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو لوگ سنتے بھی ہیں تو لیکن اب آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ابھی تک اس سارے ایونٹ کو لے کے جو پاکستان کے اندر یہ ہوا، کوئی جماعت میں نے دیکھا ہے کسی کا کوئی بہت اوپنلی کوئی میسج نہیں آیا اس طرح سے. ہاں بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان سب سے اوپر ہے. جماعت کیوں کہہ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کا ہے نا صاحب. دیکھیں تحریک انصاف ارریلیونٹ ہو گئی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ جو مذاکرات کے معاملے پہ ان کے اندر بڑا ابہام ہے، بڑا کنفیوژن ہے، وہ کلیئر سٹانس لے نہیں سکے. بیرسٹر گوہر نے، سہیل آفریدی نے ہلکا ہلکا کہا، کوئی تعریف کے حوالے سے بات کی، لیکن انہیں پتہ ہے اگر وہ پاکستان کی تعریف کریں گے، اس حکومت کی تعریف کریں گے، ان کی اپنی سیاست ختم ہو جائے گی. اور مذاکرات میں پاکستان نے وہ چھکا مارا ہے کہ اب تحریک انصاف صرف باؤنڈری کے باہر جاتی ہوئی گیند کو دیکھ سکتی ہے، ان کا اس کھیل سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے اب کنفیوز ہو گئے. اس حالت میں، اس سٹیچر پر، اس منصب پر جب پاکستان پہنچ گیا ہے، پاکستان کی برائی انہیں سچتی نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ انہیں اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے. اس وقت ساری دنیا میں پاکستان کا نام امن کے حوالے سے لیا جا رہا ہے، لیکن انہیں تو جلاؤ گھیراؤ آتا ہے صرف. تو وہ بالکل ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. اور کوئی آپ دیکھ لیجئے کوئی جلسہ نہیں ہو رہا. جو لیاقت باغ میں ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا. آپ مردان میں کر رہے ہیں چھوٹا سا جلسہ جو کونسلر بھی کر سکتا ہے، اس لیول کا یہ جلسہ ہوگا. اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کے نیریٹو کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ اس کی بے وقتی اور بے بسی زیادہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی. تو وہ پھر عمران خان کے لیے جو جنون تھا لوگوں میں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ بھئی میں تو سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ انہیں یہ کہہ کر بیوقوف بنایا گیا کہ ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. کیا شعور دیا ہے؟ بس یہی شعور دیا ہے کہ آپ گالی دیں، یہی شعور دیا ہے کہ کوئی دلیل سے بات کرے آپ نے اسے بات نہیں سننی، یہی شعور دیا گیا ہے کہ عقل کی بات کو جلاؤ گھیراؤ نفرت سے آپ نے رد کرنا ہے، اور کوئی امن کی بات کرے تو اس کے خلاف ہو جانا ہے، لٹھ لے کے دوڑ جانا ہے. اور ہر شخص جو عمران خان کی شان میں گستاخی کرے اس کے خلاف گندے ٹرینڈ بنانے ہیں. تو اب دیکھیے ایک جماعت کے پاس اب سوائے گالی دینے کے کوئی نظریہ نہیں رہ گیا. اور جب جماعتوں کے پاس گالی دینے کے سوا کچھ نہ بچے تو وہ جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ اس طرح کہ جب یہ حرکتیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو ابھی یہ جو مردان میں جلسہ ہوگا ماہر صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کونسلر بھی کر سکے گا، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے تو آج باقاعدہ اعلان کیا کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور خان صاحب کے کہنے پہ ہوگا. ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ظاہر ہے وہ عمران خان کے نام پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، لیکن عمران خان جب سے جیل میں صورتحال بہت بدل گئی ہے. ہمیں تو یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ عمران خان سہیل آفریدی سے خوش نہیں ہے. عمران خان تو کسی سے خوش نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ساری پارٹی ان کی عیاشی کر رہی ہے، وہ جیل میں بچے ہیں. اب کبھی آپ نے سنا ہے کوئی نعرہ لگا رہا ہے عمران خان کی رہائی کا؟ بھول بھال گئے ہوئے سارے اپنی حکومتیں کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں. عمران خان کو جیل میں بٹھا کے ان سب لوگوں کو جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور
جو نون لیگ والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے، اس لیے کہ یہ کوئی یہ انتقامی سیاست پر بلیو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن تحریک انصاف والے چاہتے ہیں عمران خان اندر ہی رہیں تاکہ ان کی سیاستیں، نوکریاں، حکومتیں چلتی رہیں۔ اچھا عمار صاحب، ایک طرف تو صوبے کا یہ حال ہے جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عوام کو شعور دیا ہے، لیکن دوسری طرف پنجاب کی عوام نے مریم نواز پہ اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ 69% 69% لوگوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. دیکھیے کیا پاکستان کے قسمت بدلی ہے کہ ایک طرف پاکستان سفارتی میدان میں بڑی اعلیٰ کامیابی حاصل کر رہا ہے، دوسری جانب عسکری میدان میں پاکستان کا ڈنکا ہر طرف بج رہا ہے، اور تیسری جانب پنجاب جو آبادی کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پرفارمنس کے حوالے سے اور کارکردگی کے حوالے سے ڈنکا بج رہا ہے مسلم لیگ نون کا. اور مریم نواز سے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف ہم شاید یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنا اچھا پرفارم کریں گے. ہمیں یہ اس بات کا ادراک تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور ان کا وزارت اعلیٰ وزیر اعلیٰ بننا ان کا بنتا ہے، لیکن اتنی اچھی کارکردگی دکھائیں گے یہ کسی کو توقع نہیں تھی. تو اب وہ صرف نواز شریف کی صاحبزادی نہیں ہے، وہ ایک بڑی باکمال لیڈر بھی ہیں اور بہت اچھی مینیجر بھی ہیں. ان کو ٹرین تو نواز شریف صاحب نے کیا ہے نا، اور وہ جس طرح خود بھی بتاتی ہیں کہ میں ہر چیز جا کے نواز شریف صاحب سے ڈسکس کرتی ہوں، تو اس کا سہرا نواز شریف صاحب کو بھی جاتا ہے. بالکل، نواز شریف صاحب تو کنگ میکر بنے ہیں. بس یاد رکھیے عمران خان جن کو برا بھلا کہتا ہے ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہوتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں اب عمران خان کی قسمت کا ستارہ کہاں پہ جاتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.